کل جس بل کے حوالے سے ہم نے بات کی اور پھر اس کو مؤخر کر دیا گیا، بالآخر میرے خیال میں کوئی طے پا گئی ہیں چیزیں اور کثرت رائے سے آج یہ بل جو ہے منظور ہو گیا ہے. بخاری صاحب، کیا ان تمام چیزوں کو نکال دیا گیا جس پر اعتراضات بہت زیادہ تھے؟ کیونکہ کل تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک فرم سٹینڈ لیا گیا تھا. وہ کبھی کبھی ہم نا شعر کا استعمال کرتے ہیں کچھ اپنی اندر کے دل کی بات کہنے کے لیے. اسی طریقے سے آج یہ جو کچھ آپ نے ابھی تک بیان کیا ہے اور خاص طور سے جو پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا، اس کے حوالے سے آج میرے خیال سے 2-3 شعر اگر اپنے ناظرین کی نظر ہم کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور ہم ان سے کہیں گے کچھ نہیں، ان سے یہ توقع رکھیں گے کہ وہ خود ہی سمجھیں کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ شکیل بدایونی صاحب کی غزل ہے، اس کے چند اشعار ہیں. میرے داغ دل سے ہے روشنی، اسی روشنی سے ہے زندگی، مجھے ڈر ہے اے میرے چارہ گر، یہ چراغ تو ہی بجھا نہ دے. میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا غم نہیں، میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں، مجھے خوف آتش گل سے ہے، یہ کہیں چمن کو جلا نہ دے. اچھا. اور وہ اٹھے ہیں لے کے خمو سبو، ارے او شکیل کہاں ہے تو، تیرا جام لینے کو بزم میں کوئی اور ہاتھ بڑھا نہ دے. یہ میں نے کہہ دیا ہے، اور کیا کہا ہے اس میں وہ ہم لوگوں کو لیکن بخاری صاحب سوال وہیں کا وہیں ہے. جی میں آ رہا ہوں. شاعر اس میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس کو اس طرح سے پوچھ لوں اب میں. ہاں میرے خیال سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر کچھ کہوں تو وہ یہ ہے کہ ہم عوام کے خلاف اشرافیہ آج سے نہیں بلکہ جب سے پاکستان بنا ہے سازشوں میں مصروف رہی ہے. ایک کے بعد دوسری حکومت، چاہے وہ سویلین ہے چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹرز کی ہے، کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے مفاد پر زد تو پڑتی ہی ہے، لیکن ہم درد اٹھنے کے باوجود کراہنے کی بھی ہمت نہیں رکھتے. اب اس سے آگے بڑھیں گے اگر ہم تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں میرے پر جلتے ہیں. بہرحال میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. آ جائیے جناب آپ کے اب سوال کے اوپر. جی ہم نے کل بات کی تھی، بڑی تفصیل کے ساتھ کی تھی کہ اس ترمیم کے ذریعے کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس پر جن لوگوں نے اظہار رائے کیا تھا ان کی باتیں بھی ہم نے لوگوں کو سنوائی تھی. کسی نے کہا کہ نگران حکومت کو اب ایک باقاعدہ منتخب حکومت کے برابر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ آوازیں جو ہیں یہ مخالفین کی طرف سے نہیں اٹھی تھی، یہ پارلیمنٹ کے اندر ہی سے اٹھی تھی، اور برسر اقتدار جو اتحاد ہے اسی کے لوگوں کی آوازیں تھی یہ. اور جو خاص طور سے آرٹیکل 230 کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی وہ بھی آپ نے کل سنی. آج شکر یہ ہے کہ وہ اس کو فی الحال تو نکال دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو بل منظور ہوا ہے کثرت رائے سے، کیا اس کے اندر ابھی بھی سٹنگز ہیں؟ آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ نہیں تو بخاری صاحب اگر اس کے اوپر چیزیں طے کر لی گئی ہیں اور سب کی جو ہے سب کو اعتماد میں لیا گیا ہے تو پھر تو میرے خیال میں وہ نکل چکے ہونے چاہیے. دیکھیے سب سے زیادہ لوگوں کی جو ارفس تھی وہ تھی آرٹیکل 230 پہ. اس کے اندر جو ترمیم تھی وہ انہوں نے فی الحال واپس لے لی ہیں اور نئے سرے سے ڈرافٹ بنا کے اس کو قبول یعنی منظور کروایا گیا ہے. ٹھیک ہے. جیسا میں نے کہا کہ کیا اس آرٹیکل کے نکال دینے کے بعد باقی کی سپرٹ ٹھیک ہے یا اس کے اندر بھی کہیں گڑبڑ ہے، یہ آپ کو آنے والے وقت میں پتہ لگے گا. لیکن فی الحال یہ بل منظور ہو گیا ہے. اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھی. اچھا. جو نگران حکومت ہوتی ہے اس کا بنیادی کام ہوتا ہے کہ وہ آئے اور الیکشن کرائے، اور جس طریقے سے بھی الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کروانا چاہتا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، لا اینڈ آرڈر کو انشور کرے بس. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ترمیم کے بعد بہت سارے نئے اختیارات مل گئے ہیں انٹرم گورنمنٹ کو. صحیح. اچھا بخاری صاحب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مطلب ان اختیارات کو دینے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ ایک چیز جو سالہ سال سے چلی آ رہی ہے، کیا اس کی وجہ ہمارے معاشی حالات ہیں؟ اس کو وجہ بنایا گیا؟ اس کے معاشی حالات اس کی وجہ نہیں ہیں. اختیار اصل میں کس کے پاس ہے، یہ اصل جھگڑا ہے. اچھا. دیکھیں یہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے، ہم نے اس پروگرام میں بھی کئی دفعہ اس کی بات کی ہے کہ انٹرم سیٹ اپ کیا ہوگا، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہیں. کسی نے کہا کہ جب یہ حکومت کی مدت ختم ہو جائے گی، اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی تو ایک انٹرم سیٹ اپ آئے گا، اور اس کے بارے میں خدشات ظاہر کیے جاتے رہے کہ یہ صرف 3 مہینے کے لیے نہیں آئے گا. یاد ہے نا آپ کو؟ وہ تو ابھی بھی کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہی تو میں نے کہا، وہ جو شاعری میں نے اتنی پڑھ دی آپ کے سامنے، اس میں چھپے ہوئے یہی تو جوابات ہیں. اینی وے دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر وہ سیٹ اپ طویل ہونے جا رہا ہے تو وہ بہت طویل بھی ہو سکتا ہے. مثلاً کتنا طویل؟ مثال کے طور پہ 1 سال تو آرام سے گزر سکتا ہے اگر آپ نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن کرانے کا اعلان کر دیں
اور کہیں کہ حلقہ بندیاں ہوں گی، نئے سرے سے ووٹر کی لسٹیں بنے گی، نئے سرے سے سارا یعنی تمام دوبارہ ہوگا. الیکشن کمیشن کہہ چکا مجھے ایک کام کرنے کے لیے صرف 6 مہینے چاہیے. نہیں تو بخاری صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو 8 اگست تک کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ نئی حلقہ بندیاں پھر نگران حکومت تو نہیں کر سکتی. 8 اگست کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے وہ تو ہم تفصیل سے ذکر کریں گے ایک علیحدہ سیگمنٹ میں. لیکن یہ اس ترمیم کے اندر جو چیزیں پوشیدہ ہیں یا جو چیزیں مخفی ہیں اس کے اوپر اگر ہم بات کر لیں تو ذرا زیادہ بہتر ہوگا. ایک تو یہ کہ اس حکومت کو اب یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ دنیا کی دوسری مملکتیں جو ہے یا جو ملک ہیں ان سے نئے ایگریمنٹ سائن کر سکتی ہیں. بخاری صاحب لیکن یہاں پر اس چیز کو نہیں بدلا گیا، کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کوئی نیا معاہدہ نہیں ہو سکے گا، تاہم 2 فریقی اور 6 فریقی معاہدوں کا اختیار ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مگر اختیار تو ہوگا نا معاہدے کرنے کا. یعنی کوئی ایسا معاہدہ جو ایک سے زیادہ ملکوں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کر سکتے ہیں. یہ کبھی بھی انٹرم گورنمنٹ کے پاس حق نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں پہلے سے جاری منصوبوں میں آپ رد و بدل کر سکتے ہیں، یہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا. تو جو میرا تاثر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ حکومت جو انٹرم بننے جا رہی ہے یہ 90 دن کے لیے ہی ہو، انتخاب کرائے اور ایک طرف ہو جائے. لیکن آثار کچھ اچھے نہیں ہیں اور اختیارات دینا بھی میرے خیال میں یہ اس چیز کی گواہی ہے کہ ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی نا. اگر کسی نے 90 دن کے لیے آنا ہے تو یہ اختیارات دینے کی کیا ضرورت ہے. اور ایک چیز اس کے ساتھ اور جڑی ہے وہ ہے کہ who will be the next prime minister, interim prime minister. اس پہ بھی بہت بات ہو رہی ہے. ایک نام آ گیا. اب یہ ابھی تک طے نہیں ہوا کہ یہ نام نون لیگ نے دیا ہے، یہ نام مشاورت کے ساتھ آیا ہے یا یہ نام کہیں اور سے آیا ہے. بخاری صاحب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کوئی ٹیسٹر ہی لگایا تھا نون لیگ نے، کیونکہ کوئی ماننے کو نہیں دے رہا. خواجہ آصف نے بھی آج بات کی ہے، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے مشاورت ہو رہی ہے. مشاورت اگر ابھی بھی ہو رہی ہے تو پھر اس نام کے آنے کا جواز کیا ہے؟ لہٰذا پھر یہ اسیوم کر لینا کہ یہ نام کہیں اور سے آیا ہے یہ زیادہ قرین قیاس ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے بات سمجھ نا، کل ہم نے اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ چونکہ کسی سیاسی جماعت کو تو جواب دہ نہیں ہوتا تو پھر کس کو جواب دہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. پتہ ہے نا آپ کو. جی. اور اگر ان کو جواب دہ ہے تو پھر ان کی مرضی تو ہر طرف چلتی ہے. ٹھیک ہے. ان کی ہی مرضی ہر طرف چلے گی. کیا ایسا ہونے جا رہا ہے کہ اشرافیہ یا اسٹیبلشمنٹ جو اس مرضی نام سے پکار لیں ان کو وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ڈیسٹنی کیا ہونی ہے آئندہ پولیٹیکل پارٹیز کی اور جو نگران سیٹ اپ بنے گا اس کی؟ جی آپ انہی کی بات کریں جو اے پولیٹیکل ہو چکے ہوئے ہیں لیکن ڈیسائیڈ نہیں کریں. وہ اے پولیٹیکل ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب نے کیا تھا اور شاید وہ کسی حد تک ہو بھی گئے تھے، اسی لیے وہ جو ان کی من بھاتی جماعت تھی ان کے ساتھ پھر ان کی بنی نہیں ہے. تو اے پولیٹیکل ہونا سب کی خواہش ہے. پارٹیاں بھی چاہتی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اے پولیٹیکل ہو اور میڈیا بھی یہی چاہتا ہے. ہماری بھی خواہش یہی ہے کہ وہ بس اس حد تک ہی ذمہ دار ہوں کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو. لیکن میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، ان کو کسی رول اسائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو اگر آپ اوریجنلی پڑھیں تو اس کا جو پریمبل تھا اس میں آرٹیکل 3 کہتا ہے کہ آرمڈ فورسز آف پاکستان would be custodian of Pakistan's territorial integrity and Pakistan ideology. آپ مجھے بتائیں کون سے اور آئینی رول کی ضرورت ہے آپ کو؟ صحیح ہے. مطلب سب not only this آگے کہتا ہے پریمبل کہ anyone who brings into dispute the armed forces of Pakistan will be guilty of high treason and will be treated and will be tried under Article 6 of the Constitution. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی ساری کی؟ Anyway, having said that, ہم یہ توقع کریں گے کہ یہ انٹرم سیٹ اپ جو ہے یہ اپنی بنیادی ذمہ داری جو ہے کہ یہ الیکشن کرائے اور ایک طرف ہو جائے اور سیاسی جماعتوں کو اپنا کام جو ہے وہ کرنے دیں. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. ایک اور بات جو اچھی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی امینڈمنٹ یعنی پاس ہوئی ہیں اس میں نگران حکومت کے اختیارات کے حوالے سے تمام اتحادیوں کو آن بورڈ لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی مشاورت کا عمل جو ہے وہ ہوا ہے اور یہ کامیابی ہے اس حکومت کی، میں کہوں گا اتحادی حکومت کی، کہ انہوں نے سب کو آن بورڈ لے کے کنسنسس کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کہیں سے ٹھونسا گیا ہے. یہ فیصلہ پولیٹیکل ایلیٹ جو اس وقت ہے جس میں پی ڈی ایم کی ساری قیادت ہے
جس میں ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جس میں اپوزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ راجہ ریاض صاحب جیسے کیسے بھی ہیں، صحیح۔ پی ٹی آئی کے وہ یعنی وہ اس میں کچھ امینڈمنٹس کر کے اس کو قابل قبول جو ہے وہ بنایا گیا تاکہ میرے سب کے خیال لیے وہ سے قابل اس قبول میں سے صرف آرٹیکل 230 کے حوالے سے جو کچھ تھا اس کو نکال چیزوں دیا کو گیا مائنس کیا گیا ہے، جس باقی میں چیزیں منوان اسی طریقے سے اپروو کر بالکل دی گئی۔ وہی میں دیکھ رہی تھی جب آپ نے بات کی تو اس کے بعد سے کہ 230 کے حوالے سے ایک چیز جس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ کوئی نیا معاہدہ نہیں کر سکے گی، تو اس چیز کو نکال دیا گیا ہے۔ تاہم نگران حکومت جو ہے پہلے سے جاری منصوبے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کرنے کا اس کو اختیار دیا گیا۔